مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صدق الله مولانا العظيم. حضرات گرامی، یہ بات کئی جمعوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ صوفیاء کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس دین کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے. دین کی عظمتوں کا اظہار ان وجودوں سے ہوتا ہے. یہ ایسے فرما بردار وجود ہیں جن سے شریعت کی پاسداری کا سبق ملتا ہے. دیکھنے والا ان کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان جیسا ہو جائے. یہی خواہش ہوتی ہے ہر مومن کی، ہر تابع دار کی، ہر اللہ کے بندے کی. اور یہ چیز آج مخالفت بھی ہو رہی ہے اس کی. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ خانقاہی نظام جو ہے یہ صرف نذرانے وصول کرنے کا نظام ہے، یہ مفادات کا نظام ہے، دین کے نام پہ دنیا داری کی جا رہی ہے. بڑے الزام لگ رہے ہیں آج کے دور میں. اور لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ الزام بھی ہماری وجہ سے لگ رہے ہیں. جب کوئی الزام دیتا ہے کیونکہ ہم دین کے نام پر دین کے اعمال پہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو کہنے والے کو جرأت ملتی ہے کہ وہ اعتراض کرتا ہے. یہ جرأت ان لوگوں کو کیوں نہیں ہوئی جو حضرت باجی بستامی علیہ رحمہ کے زمانے میں تھے، یا داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے زمانے میں تھے؟ یہ اس زمانے میں کیوں یہ سوال نہیں اٹھتے تھے؟ اس لیے کہ جو وہ کہتے تھے وہ کرتے تھے. سبحان اللہ. ان کی زندگی مسلسل ایک عمل کے ساتھ جیتی تھی. ہم جو کہتے ہیں وہ عمل نہیں کر رہے اور نام بڑوں کا دے رہے ہیں، اس لیے لوگ اعتراض کر رہے ہیں. آج وہ ریاضت نہیں ہے، وہ مجاہدے نہیں ہے، وہ ایثار و قربانی نہیں ہے، وہ سخاوت نہیں ہے. یہ زندگی کا حصہ ہی نہیں رہا. صوفی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ زاہد ہوتا ہے، سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوتا ہے، جبکہ ماننے والے سو بھی جاتے ہیں وہ جاگتا ہے. سبحان اللہ. یہ صوفی کا کام ہوتا تھا. صوفی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے کہ جو لوگ علم کی تلاش میں نکل کر ان کے درباروں میں آتے ہیں وہ علم پا کر نکلتے ہیں. بڑے بڑے علم وہاں سے حاصل ہوتے ہیں، مشکل مسائل کا حل وہاں سے ملتا ہے. یہ لوگ سمجھتے تھے اور ان کی کتابیں گواہ ہیں کہ بڑے سے بڑے صوفی نے جو لکھا، جو کچھ آیا وہ حیرت زدہ کر دیتا ہے. آدمی آج سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. سب سے مشہور کتاب تو کشف المعجوب بھی ہے، داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ کی. اردو میں بھی چھپتی ہے، فارسی میں بھی چھپتی ہے، عربی میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے. لیکن آج بھی اتنی مشکلات ہیں اسے سمجھنے میں کہ بڑے سے بڑے عالم لرز اٹھتے ہیں. سادی زبان میں باتیں کر رہے ہیں لیکن سادی زبان میں بھی حکمت کے وہ جوہرات بکھیرتے ہیں کہ قدم قدم پہ آدمی ٹھہرتا ہے. سبحان اللہ. تو علم تھا
حدیث پہ نظر تھی، قرآن پہ نظر تھی، کوئی بات شروع کرتے ہیں تو قرآن کی آیت لاتے ہیں، حدیث لاتے ہیں، اقوال صحابہ لاتے ہیں اور ایک احترام کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کہیں میں نہیں نظر آتا کہ میں کچھ ہوں، اپنے آپ کو مٹا کے جب بھی کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو کسی بڑے بزرگ کا نام دیتے ہیں، اللہ کے آپ سب سے بڑے بزرگ۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا تصور، اس لیے کوئی انگلی نہیں اٹھاتا تھا، وہ دیکھتا تھا کہ جو کچھ ان میں ہے نظر آ رہا ہے۔ آج انگلیاں اس لیے اٹھ رہی ہیں کہ خانقاہوں پہ نام پر دنیا داری ہو رہی ہے، وصول کیے جا رہے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کے پاس بادشاہ وقت نے ایک تھیلی بھیجی جوہرات کی سبحان اللہ۔ کہ جا کر میری طرف سے نظر کرو کہ اتنی بڑی خانقاہ چل رہی ہے، بہت بڑا وہاں کاروبار ہے اور بہت خوراک لوگوں کو ملتی ہے، کھانا ملتا ہے، لنگر چلتا ہے، جاؤ میری طرف سے دے آؤ۔ تو حضرت خواجہ نے دینے سے انکار کر دیا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، پہلے تو یہ کہہ کے بھیجا کہ کہہ دو کہ میرے لیے میرا رب کا دیا ہوا کافی ہے، سبحان اللہ۔ جو رب نے دیا ہے وہی کافی ہے، مجھے تیری حاجت نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس نے اصرار کیا کہ میں محبت سے دے رہا ہوں، عقیدت سے دے رہا ہوں، لے لیجئے۔ تو پھر کہا میں پھر بھی نہیں لیتا کہ تیرے مال میں نامعلوم کتنے مظلوموں کا خون شامل ہے، اللہ اللہ۔ تو نے کہاں سے چھینا ہے؟ سبحان اللہ۔ رزق حلال کی تلاش میں رہتا ہوں، اب کیسے تیرا مال کھاؤں؟ اللہ۔ سوچئے آج کا پیر یہ کہے گا، یہ فرق ہو گیا۔ آج کا گدی نشین یہ کہے گا کہ تمہارا پیسہ کیسا ہے، وہ ایک ایک پیسے کا حساب رکھ کے خرچ کرتے تھے سبحان اللہ۔ کہ یہ حلال روزی سے آئے، محنت کر کے آئے اور اس کا استعمال ہو۔ یہی چیز تھی کہ ان کے آستانوں پہ بہت کچھ آتا تھا لیکن وہ کسی کے طلبگار نہیں ہوتے تھے۔ کہا حضرت باجی بستامی علیہ الرحمہ نے کہا، کسی نے کہا جی میرے پاس دولت بڑی ہے، خطرے بھی بڑے ہیں، دولت بڑی ہے، فرمایا اسے اپنے گھر کی دہلیز کے باہر رکھا کرو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اپنے گھر کی دہلیز کے باہر رکھا کرو۔ اللہ۔ اس نے کہا جی یہ کیوں؟ فرمایا دنیا کا مال ہے، دنیا والوں کی نظر میں رہنا چاہیے، اللہ اللہ۔ چھپا کے کیوں رکھتے؟ اللہ۔ چھپانے والی تو کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے، یہ تو قیمتی نہیں ہے، یہ قیمتی نہیں ہے، اسے کیوں چھپاتے ہو؟ باہر رکھا کرو۔ اس نے کہا جی پھر میں کیا کروں؟ فرمایا یہ دہلیز کے قابل ہے، دہلیز پہ رہنا چاہیے۔ ایمان چھپانے کی چیز ہے، وہ دل میں رکھا کرو، سبحان اللہ۔ اسے دل میں رکھا کرو، اسے باہر ہی رہنے دیا کرو۔ یہ تھا تصور ان کا، اس طرح جیتے تھے۔ یہ دنیا میں سب کچھ ان کے پاس آتا تھا۔ حضرت مولا عبد الرحم جامی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ میں اپنے زمانے میں خود بہت بڑے صوفی، بہت بڑے عالم، علم کی بھی انتہا، تصوف کی بھی انتہا، اور شاعری تو نعت کا تو ان کا جواب نہیں ہے۔ آج تک جتنی نعتیں لکھی گئی ہیں مولانا جامی کو دیکھ کے لکھی جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعت کے تو ایمان ہے، ایک ایک شعر میں عشق بھرا ہوا ہے، عجیب و غریب شاعری ہے۔ مستی کے شاعر ہیں، کہتے مجھے تلاش ہوئی کہ کوئی صوفی مل جائے میں اس کی بیعت کر لوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہتے مجھے خبر کسی نے بتایا کہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار اس زمانے میں بہت بڑے صوفی ہیں، سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں خواجہ عبید اللہ احرار علیہ الرحمہ، آج بھی ان کا نام بڑا نام ہے۔ کہتے میں چل پڑا، سبحان اللہ۔ گھر سے نکلا کہ ان کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ اچانک یہ ہوا کہ جب میں دربار میں پہنچا تو وہ نہیں تھے، وہ کہیں گئے ہوئے تھے۔ تو میں کہا، تو ملازموں نے مجھے کہا کہ بیٹھیے تشریف لائیے۔ کہتے میں حیران ہو گیا، مقام بھی بڑا تھا، ملازم بھی بڑے تھے،
ایک دولت کی ریل پیل نظر آیا کہ عمارت ہی عمارت ہے، چاروں طرف عمارت ہی عمارت ہے۔ تو میں سوچا کہ جس فقیر کو میں ملنے آیا ہوں وہ تو یہ نہیں ہے، سبحان اللہ، وہ تو نہیں ہے جن کو میں ملنے آیا ہوں۔ کہتے میں نے مریدوں نے بڑا کہا کہ آپ بیٹھیے وہ آ جائیں گے، میں چل پڑا۔ سبحان اللہ، میں نے کہا میرا کام نہیں ہے یہاں۔ کہتے چل پڑا تو بعد میں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار آ گئے، آتے پوچھتے کوئی آیا تھا؟ اللہ 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 اللہ، انہوں نے کہا جی ایک عبد الرحمن جامی نام تھا، آیا ہے۔ کہ کہاں گیا؟ کہا چلا گیا۔ فرمایا جاؤ پیچھے اسے پکڑ کے لاؤ، سبحان اللہ، سبحان جاؤ لے کے آؤ۔ پیچھے گئے، راستے میں پکڑ لیا کہ وہ بلاتے ہیں، انکار کرتے رہے، وہ زبردستی لیا ہے کہ نہیں وہ تو بلا رہے ہیں۔ اللہ، آئے، محبت سے ملے، بٹھا دیا۔ کہا آئے کس نیت سے گئے تھے تو گئے کیسے تھے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہنے لگے جی یہ نیت تھی کہ ایک فقیر کو دیکھنا ہے، لیکن یہاں تو دولت ہی دولت نظر آئی۔ میں نے کہا فقیر کہاں ہے؟ اللہ اللہ اللہ، کھل کے کہہ دیا۔ سبحان اللہ، کہنے لگے یہ پوچھا بھی تھا کہ یہ عمارت کیوں ہے؟ اللہ اللہ اللہ، کہا یقین کر لو کہ میں نے اس عمارت کا ایک لقمہ بھی اپنے حلق سے نہیں اتارا ہے، سبحان اللہ، اللہ اللہ، یہ سب کچھ تم جیسے مہمانوں کے آنے والوں کے لیے ہے۔ لوگ آتے ہیں، کھا کے چلے جاتے ہیں، رہ کے چلے جاتے ہیں، کمرے ہیں وہاں رہتے ہیں، میں تو وہ ایک جھونپڑی میں رہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دولت میرے پاس ہے لیکن میرے لیے نہیں ہے۔ اللہ، یہی تصور تھا ان کا کہ آج آئے تو وہ بھی لوگوں کے لیے ہے، بانٹنے کے لیے ہے۔ یہ تصور جب تک نہ رہے گا، جب دولت کی حرص آ جائے گی فقر ختم ہو جائے گا۔ علامہ نے تو بڑے سختی سے کہا تھا، بڑا تیز شعر ہے علامہ اقبال کا کہ مقام میں فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، کہ لوگوں سمجھتے نہیں ہو فقیری کا مقام تو بادشاہی سے بہت اونچا ہے۔ سبحان اللہ، مقام میں فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، روش کسی کی گدایانہ ہو تو کیا کہیے، اگر فقیر گدا بن جائے تو پھر کیا کہا جائے، سبحان اللہ، اگر وہ ہاتھ پھیلانے لگ جائے، لینے لگ جائے تو کیا ہوگا۔ یہ دینے والی بارگاہیں ہوتی ہیں، یہ بانٹنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ تصور رہا زندگی بھر۔ حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت باجی بستامی علیہ الرحمہ کسی کے بارے میں سنا کہ بڑا درویش ہے، کہتے زیارت کر کے آتے، خود سلطان الاولیاء ہے، خود وہ ہیں جن کے سامنے داتا صاحب بھی سر جھکا کے بیٹھتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، اتنا بڑا نام۔ اللہ، علامہ اقبال سے جب پوچھا تھا باجی بستامی کے بارے میں تو تڑپ اٹھا تھا، کہتا کر نہا باشد کے تا یک مرد پیدا میشو، لوگوں صدیاں گزرتی ہیں کوئی اللہ کا بندہ پیدا ہوتا ہے، سبحان اللہ، روز روز نہیں ہوتے، صدیوں کے بعد ہوتے ہیں۔ با یزید اندر خراساں یا اویس اندر کرن، یا کرن میں حضرت اویس کرنی پیدا ہو جائیں یا باجی بستام میں پیدا ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ صدیوں میں آنے والے لوگ ہیں۔ اتنا بڑا نام، اتنا، لیکن کیوں مقام ملا، بڑا کیوں نکلا؟ اقبال کا شعر خود آیا کہ ادب گاہی زیر آسماں از عرش نازک تر، لوگوں رسول اللہ کے دربار میں ادب کے ساتھ آیا کرو۔ سبحان اللہ، دربار رسالت ادب کی جگہ ہے کہ یہ آسمان سے بھی بلند ہے، سبحان اللہ، از عرش نازک تر، یہ عرش سے بھی نازک جگہ ہے، یہاں آتے ہوئے سنبھل کے آیا کرو۔ سبحان اللہ، اور جواب کیا دیا، مثال کیا دی کہ نفس گم کردہ میائے جنید و با یزیدی جا، یہاں تو سانس روک کے جنید و بغدادی آتے ہیں اور باجی بستامی آتے ہیں، سبحان اللہ، وہ تو اونچا سانس نہیں لیتے کہ ادب کے خلاف۔ سوچئے یہ لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے، کہتے میں چل پڑا درویش کو ملنے کے لیے۔
خواہش کتنی ہے. یہ نہیں کہا کہ میں کافی ہوں، میں بڑا درویش ہوں، مجھے کسی کی حاجت کیا. آج ایک گدی نشین دوسرے کے پاس جانے کو تیار نہیں ہے. کیوں کہ میں بڑا ہوں، میری گدی بڑی ہے. باجد بستانی جیسا وجود کسی درویش کو دیکھنے کے لیے چل پڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے وہاں گئے تو وہ درویش مسجد سے باہر نکل رہے تھے، مسجد سے باہر آ رہے تھے. مجھے باہر نکلتے ہوئے نظر آئے کہ لوگوں نے کہا یہ ہیں. تو اچانک تھوک آیا تو انہوں نے مسجد کے سین میں یوں تھوک دیا، کچا فرش تھا، تھوک دیا. کہتے میں وہیں سے واپس آ گیا. اللہ اللہ. میں نے ملنا بھی گوارا نہیں کیا. میں نے کہا جو شخص یہ احترام مسجد کو نہیں جانتا وہ صوفی ہو کیسے سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو مسجد کے احترام کو نہیں سمجھتا اسے تصوف کرنے کا حق کیا ہے؟ یہ تو وہ ہوتے ہیں کہ اداؤں پہ قربان ہوتے ہیں. یہ کیا ہو گیا ہے؟ کہتے میں واپس آ گیا. کہتے غصہ مجھے بڑا آیا، میں واپس چھوڑ کے آ گیا کہ یہ صوفی نہیں ہو سکتا. کہتے میں رات کو سویا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، کہنے لگے باجید بہت اچھا کیا، سبحان اللہ سبحان بہت اچھا کیا، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس کی برکتیں تم زندگی میں پاؤ گے. اللہ سبحان اللہ. اس کی برکتیں پاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا جب نیکی کا عمل ہوتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں، سبحان اللہ. وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون سا ولی ہے جسے آداب کا خیال نہیں ہے. یہ تو آداب کا مسئلہ تھا، یہ آداب کا خیال نہیں کرتا. یہ تھے جو وہ سمجھتے تھے کہ ولایت کیا ہے. اس طرح کی ولایت کہ ہم جب ولیوں کی تعریف کرتے ہیں تو ایسے ولی تلاش کرتے ہیں. یہ ہے ولی. اللہ اللہ. حضرت داتا گنج بخش علی بری لکھتے ہیں کہ خواجہ اسلم رائی علیہ الرحمہ بہت بڑے بزرگ تھے. وہ کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک اور بزرگ ہے اور بڑا ہی کامل ہے. میں چل پڑا. وہ بکریاں چراتے تھے، بکریاں پالی ہوئی تھی، بکریاں چرا کے اپنا گزارا کرتے تھے. دیکھ لیجئے لوگ قدم چوبنے کو تیار ہے اور وہ بکریاں چرا رہے ہیں. کیوں کہ رزق کی تلاش میں نکلے ہوئے. رزق حلال جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے. کہتے میں دیکھنے لگ گیا کہ جب میں وہاں گیا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے اور بکریاں چر رہی تھیں. اچانک میں نے دیکھا ایک بیڑیا کھڑا ہے بکریوں کے پاس کہ بکری اگر کوئی آگے پیچھے ہوتی ہے تو وہ اسے روک دیتا ہے. سبحان اللہ. کہتے میں حیران ہو گیا کہ بکریوں کا رکھوالا ایک بیڑیا، اللہ اللہ. یہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں مجھے پریشانی ہو گئی کہ بکریوں کی حفاظت بیڑیا کر رہا ہے. میں وہاں بیٹھ گیا. وہ بزرگ نماز پڑھتے رہے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا، سلام کیا. کہنے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا زیارت کے لیے آیا ہوں. کہتے آپ تشریف رکھو. بڑے آرام سے بٹھایا. کہنے کہ یہ سمجھ نہیں آئی بات. بیڑیا تو بکریاں کھایا کرتا ہے، اسے تو اللہ نے کھانے کی ہمت دی ہوئی ہے. آج کیا ہو گیا ہے؟ یہ آپ کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے. یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ اس کا تعلق کیسے پیدا ہو گیا ہے بکریوں سے؟ مانوس کیسے ہو گیا ہے؟ محبت کیسے پیدا ہو گئی ہے؟ کہنے لگے گھبراؤ نہیں. جب مالک کا ربط اپنے رب سے ہو جائے تو ساری چیزوں کا ربط ہو جایا کرتا ہے. میں نے اپنے رب کا حکم مانا ہے، میرا تعلق رب سے ہو گیا ہے، رب کی ساری مخلوق کا تعلق مجھ سے ہو گیا. کہتے میں بڑا پریشان ہوا کہ اتنا بڑا صوفی، اتنا بڑا ولی. کہتے مجھے کہتے کچھ کھاؤ گے؟ میں نے کچھ باتیں کی. کہتے پیالہ خالی پڑا تھا، ایک پتھر کے نیچے رکھ دیا. تو تھوڑی دیر بعد اس میں شہد بھرا ہوا تھا. کہنے لگے کھاؤ. دودھ تھا. کہتے پیو. کہتے میں نے کہا جی یہ طاقت کہاں سے ملی؟
یہ کہاں سے طاقت آئی ہے کہ پتھر سے دودھ کشید کر رہا ہے؟ کہنے لگے قرآن پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پیاسا ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام کا ایک ڈنڈا تھا جس سے پتھر پہ مارا تو پتھر سے پانی چل پڑا۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اتنی فرما بردار قوم نہیں تھی، بڑی ہی بے باک سی قوم تھی، لیکن اس کی خاطر رب نے پتھر سے چشمہ جاری کر دیا تھا، ارے میں تو رسول اللہ کی امت ہوں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تو مجھے میرا رب کیوں نہیں دے گا؟ یہ یقین رکھتے تھے۔ یہ سوچئے، یہ راوی کوئی آپ نہیں ہے، داتا صاحب روایت کر رہے ہیں، یہ واقعہ داتا صاحب نے لکھا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ ان کے نزدیک مقام کیا ہے۔ یہی کیفیت ہوتی تھی۔ میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ تو قائل ایسے صوفیاء کے ہیں، ان صوفیاء کے جو نہیں، جو ساری عمر اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، ایک لقمہ حرام کا ان کے اندر نہیں جاتا، جانے نہیں دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، امام حسن چھوٹے سے تھے، قریب بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت آئی، کہنے لگی حضور میں نے صدقہ نکالا ہے تو یہ کسی کو دے دیجئے، صدقہ کی کھجوریں ہیں، کچھ صدقہ ہے صدقے کی۔ امام حسن رضی اللہ عنہ چھوٹے سے تھے، جلدی سے ایک کھجور پکڑ کے منہ میں ڈال دی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیرت زدہ ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کو پکڑ لیا اور منہ کھول کے انگلی اندر کر کے وہ کھجور باہر نکال دی۔ فرمایا میرے بیٹا تمہارے لیے یہ نہیں ہے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہ تھا ایک ایک لقمے پر نظر رکھنا، ایک ایک، پھر وجود بنتے یا نہیں بنے، پھر وہ وجود تیار ہوتے ہیں، تربیت ہوتی ہے۔ آج صاحبزادگان کی کوئی تربیت نہیں ہو رہی، صاحبزادگان نامعلوم کس حال میں پھرتے ہیں، انہیں خبر نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، یہ خبر حضرت صدیق اکبر، ان کے صاحبزادے عاصم نام ہے، شادی کی مدینہ منورہ کی ایک عورت سے۔ مدینہ منورہ کی عورت خوبصورت شکل و صورت والی جوان عورت تھی، بہت پسند کرتے تھے انہیں، شادی کر لی۔ حضرت صدیق اکبر تو گھر گئے ان کے، کچھ دنوں کے بعد ان کے گھر گئے، کیونکہ عربوں کے ہاں علیحدہ رہنے کا رواج ہے، تو وہ گئے تو اس کی عادتیں اچھی نہیں دیکھی، اس لڑکی کی عادتیں اچھی نہیں دیکھی، جاتے ہوئے کہہ گئے کہ یہ عورت بدل لو، اسے چھوڑ دو، یہ ہمارے گھرانے کے قابل نہیں ہے۔ بیٹا دیکھیے، جو پیار کرتا تھا، محبت کر کے لے کے آیا تھا، باپ کا حکم کتنا صادر ہوا کہ اگلے دن ہی طلاق دے دی۔ یہ لوگ تھے جو فرما برداری کی اس معراج پہ کھڑے تھے کہ خواہ محبت ہے، پیار ہے، سب کچھ ہے، لیکن باپ کا حکم آ گیا ہے، چھوڑ دیا۔ یہ چیز جو تھی یہی کردار بناتی تھی۔ کردار صرف دو چار لفظ پڑھنے سے نہیں بنتا، یاد رکھ لیجئے، لفظ پڑھنے سے علم آ جاتا ہے، تقویٰ نہیں آتا، زہد نہیں آتا، کردار نہیں بنتا۔ کردار سازی کے لیے کسی کی چھتری چاہیے، کسی کا سایہ چاہیے۔ صحابہ کرام ایسے نہیں بن گئے تھے، رسول اللہ کا سایہ تھا ان پر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سایہ نصیب ہوا، اور کیونکہ وہ سایہ پھر کسی کو نصیب نہیں ہوا، کوئی صحابی نہیں بنا، بڑے سے بڑا ولی بھی صحابی نہیں بنا۔ ایک صحابی جس نے ایک نظر رسول اللہ کو دیکھا پھر زندگی بھر نہیں ملا، وہ بڑا ہو گیا اس ولی سے جو ساری عمر عبادت کرتا رہا۔ جدد الثانی کا تو قول آپ کو میں نے سنایا تھا،
وہ کہتے ہیں ایک ادنا صحابی، چھوٹے سے چھوٹا صحابی جسے ایک لمحہ ایک نظری نصیب ہوئی ہے، وہ بھی بڑا ہے، ہر ولی سے بڑا ہے۔ اور جواب میں کہتے ہیں حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے ولیوں کے امام ہیں سب کے، لیکن وہ بھی صحابی کے مقابل کے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کہ انہوں نے رسول اللہ کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، وہ دیکھ گئے، یہ شرف ملا۔ اسی طرح صوفیہ کا ملا، آگے آیا، جو قریب آیا اسے زندگی کا حصہ بنا لیا۔ مجدد الثانی علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو تو جہانگیر نے قید کر لیا تھا، 7 سال قید رہے گوالیار کے قلعے میں، قید ہی قید رکھا، اپنی کتاب میں مجدد صاحب کے خلاف لکھا، بلکہ بس گالی سمجھ لی دے دی، اتنا سخت جملے آج بھی موجود ہیں کتاب میں، سخت خلاف لکھا، لیکن آخر آیا معافی مانگتا ہوا، آخر قدموں پہ آیا، اور کیا مقام ملا۔ حضرت مجدد سے کسی نے پوچھا یہ اب معافیاں مانگتا ہے، اب آپ کے قریب آ گیا ہے، اس کا کیا مقام ہے، کیا ہے؟ فرمایا مجھے مقام کی تو خبر نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے رب سے درخواست کی ہے کہ اے رب اگر تو میرے اعمال پہ خوش ہے، مجھے جنت دینا چاہتا ہے، تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک یہ میرے ساتھ نہ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولی پھر یوں پکڑتا ہے ہاتھ، وہ ہاتھ پکڑتا ہے تو پھر جنت تک لے جاتا ہے۔ یہ ہے میرے دوستو اس ولایت کی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کو سب سے پہلا جو ولی ملا وہ اسی مقام کا تھا، اسی منزلت کا تھا، بہت بڑا مقام، بہت بڑی شان۔ حقیقت یہ ہے خطہ لاہور ان کے ایک علامہ نے کہا تھا کہ ان کے قدم سے بقعہ نور بن گیا ہے، داتا کی نگری ہو گیا ہے۔ اور ایک مقام آیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آئے، میرے دوستو قدموں میں بیٹھے، کہاں پہ کھڑے ہیں ان کے بھی رہنما ہے۔ سبحان اللہ۔ بتا دیا نا کہ میں بھی آیا ہوں یہاں، میں بھی اسی دروازے پہ بیٹھا ہوا ہوں، چلا کاٹ کے جا رہا ہوں اور پھر فاتح ہندوستان بن کے جا رہا ہوں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ داتا گنج بخش علی اجمیری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہنے لگے جس کو کوئی پیر نہ ملتا ہو، کوئی اچھا رہبر نہ ملتا ہو، وہ داتا گنج بخش علی اجمیری علیہ رحمہ کی کتاب کشف الموجوب پڑھنے لگ جائے، اللہ اسے رہنمائی عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا تصور ہے۔ اللہ اللہ مرشد حجویر مخدوم اقبال کہتا ہے، مرشد حجویر مخدوم مرکد او پیر سنجر را حرم۔ ان کا مرک یہ زندگی کا حصہ ہے، کبھی نہیں مرتے یوں بے سبب تو کوئی انہیں چومتا نہیں، کچھ تو ہے پتھروں میں خد و خال کی طرح، ان کا پتھروں میں بھی بہت بڑی نمائش ہوتی ہے، بہت بڑے۔ اقبال نے بھی یہ نہیں کہا کہ خواجہ داتا سب ان کے لیے پیر تھے، فرمایا مرکد ان کی قبر ان کے لیے حرم تھی۔ اقبال نے بھی تو قبر کا ذکر کیا ہے۔ میرے دوستو یہ مقام ہوتا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ جذب کی دنیا ہے، یہ نہ رہے تو یہ خانوادے نہیں رہتے، لیکن نسلیں بن جاتی ہیں، نسل کا اعتبار نہیں ہوتا۔ میرے دوستو یہاں چیز ابن فلاں چیزیں نیست، یہ وہ ہے، مولانا جامی نے کہا تھا کہ یہ خطہ محبت ہے، اس پہ اپنی جان قربان کرو کہ یہاں فلاں ابن فلاں کچھ نہیں ہوتا، یہاں عمل بتاتا ہے، عمل اپنی طاقت بنتا ہے۔ اس لیے صوفیہ اولاد کی بھی محنت کرتے تھے،
اولاد کے لیے بھی محنت کرتا. اب تو اولاد کچھ بھی نہ ہو، دنیا دار ہو، اسے گدی نشین بننا ہی بننا ہے، اسے بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، اسے تمیز بیٹھنے کی نہیں. کلمہ پڑھنا نہ آتا ہو گدی نشین ہے، بسم اللہ نہ پڑھنی آتی ہو، نماز کی تصور نہیں. میں نے کئی ایسے خانوادوں کے شہزادے دیکھے ہیں کہ جو نماز پڑھتے تو لگتا ہے کہ پھنسے ہوئے پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنا نہیں آ رہا، نماز نہیں آتی. اور وہ ان کے گدی نشین ہیں جو سراپا نماز تھے، جو ہر وقت نماز میں ہوتے تھے، ان کی کیفیت ہی نہیں گزرتی تھی، ان کے حجرے آباد رہتے تھے ہمیشہ کے لیے، یہ کیفیت ہوتی تھی. لیکن میرے دوستو اب تو دنیا داری ہے. ایک بادشاہوں کے دروازوں پہ فقیر نہیں جایا کرتے تھے، کبھی نہیں جایا کرتے تھے، وہ دیکھتے تھے ایک ایک لقمہ کی بات. میں نے آپ کو ایک سنایا تھا کہ خواجہ سلیم چشتی علیہ الرحمہ چشتیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں. اکبر بادشاہ ان کے دربار میں گیا، اتنا بڑا بادشاہ، اکبر اعظم کہتے ہیں، پورے ہندوستان کابل سے لے کر سری لنکا تک حکومت کر رہا، برما شامل ہے، 50 سال سے زیادہ حکومت ہے اس کی، اکیلا بیٹھ رہا، کوئی طاقت اسے چھیڑ نہیں سکی، اتنی مضبوط حکومت ہے، دنیا اسے اکبر اعظم کہہ رہی ہے. لیکن کیا ہوا؟ اولاد نہیں ہو رہی. ہندو عورتوں سے بھی شادی کر کے دیکھ لیا، راجپوت ہندو عورتیں دربار میں آ گئی ہیں، اس لیے تہذیب ہندی تہذیب گھروں میں پہنچ گئی ہے، تباہی کر دیا اس نے. غلام گردشیں ہندی تہذیب سے لبریز ہو گئی ہیں. کیا خواجہ صاحب کے پاس کہ حضور دعا کیجیے، اولاد نہیں ہو رہی. فرمایا وہ دعا ہم کر دیں گے، دینے والا تو میرا رب ہے، دعا کر دیں گے لیکن ایک شرط کر دیں گے. انہوں نے کہا جی جو شرط قبول ہے مجھے. کہا نہیں، اس کا نام میرے نام پہ رکھ دینا. جہانگیر کا نام بھی سلیم ہے، خواجہ سلیم چشتی کے نام پر اس کا نام باپ نے سلیم رکھا، جہانگیر تو لقب ہے اس کا. یہ کیفیت ہوئی. کہتا جب میں گیا ان کے پاس تو میں آزما رہا تھا ایسے ہی کہ کون پیر یہ درویش ہے یا نہیں ہے. دنیا دار دیکھتا ہے، کرامتیں دیکھتا ہے. ہم کسی کو ولی سمجھتے ہیں جسے دو چار کرامتیں نظر آ جائیں. حقیقت کرامت کوئی دلیل نہیں ہوتی ولایت کی. کرامت کوئی دلیل نہیں ہے ولایت کی. داتا گنج بخش علی حجویری نے کھل کے کشف المعجوب میں لکھ دیا کہ کرامت دلیل ولایت نہیں ہے. دلیل ولایت اتباع رسالت ہے. دلیل ولایت ہے کہ کتنا تابع دار ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہوا؟ حضرت باجی بستامی کا میں ذکر کر رہا تھا. باجی بستامی نے، میں آپ کو بتایا تھا، خربوزہ نہیں کھایا زندگی میں، پوری زندگی خربوزہ نہیں کھاتے تھے. علاقہ بھی خربوزوں والا ہے، خراسان کی مٹی پیدا کرتی ہے خربوزے، کھاتے نہیں تھے. اس نے پوچھا جی یہ حرام ہے؟ کہا نہیں. کہا کھاتے کیوں نہیں؟ کہتے مجھے آج تک کوئی حدیث نہیں ملی کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ کس طرح چیر کے کھایا تھا. اس کا چیرنا مجھے آج تک نہیں ملا، میں نے نہیں کھایا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہیں ان کی سنت کے خلاف ہی نہ ہو جائے. علامہ اقبال کی روح تڑپ اٹھی جب اس نے یہ واقعہ پڑھا تو لکھا مرشد بستان از تقلید فرد. بستان کا ولی ایک ذات کی تقلید اس طرح کرتا ہے کہ اجتناب از خوردن خربوزہ کرتی، خربوزہ کھانے سے انکار کر دیتی. یہ تھے ولی جو ایک ایک ادا دیکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان اداؤں پہ عمل کرتے تھے. سوچتے تھے کہ وہ ادا کیا تھی، اس موقع پہ انہوں نے کیسے عمل کیا تھا، وہ عمل دیکھتے تھے. تو ہم تو کرامات دیکھتے ہیں، وہی دیتے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضور میں کئی مہینوں سے آپ کے دربار میں آتا ہوں،
آپ گفتگو فرماتے ہیں مریدوں سے، میں بھی سنتا ہوں، چلا جاتا ہوں، میں فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے کہا پھر کیوں آئے تھے؟ کہتا جی میں نے سنا تھا ولی ہے، تو میں وہاں سے آیا تھا کہ دیکھوں ولی کیسا ہوتا ہے، تو اتنے مہینے رہا ہوں آپ کی کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی، اس لیے مایوس ہو کے جا رہا۔ حضرت پیران پیر سے کہہ رہا کہ کرامت کوئی نظر نہیں آئی آپ میں، اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ آپ مسکرا پڑے، کہنے لگا جی میرے علاقے میں ایک صوفی ہے، وہ کئی کرامتیں دکھاتا ہے، وہ تو کئی کرامتیں دکھاتا ہے، میں تو آپ کو بڑا سمجھ کے آیا تھا، آپ کی کوئی بھی نہیں دیکھی۔ مسکرا پڑے حضرت شیخ، فرمایا برخوردار برتن چھوٹا ہو تو اچھل جایا کرتا ہے۔ ارے اندر ہمارے کرامتوں کی برمار ہے، لیکن کرامت کو اپنا وجہ فخر نہیں بناتے، وجہ فخر نہیں بناتے۔ یہ اس کی کرم ہے کہ کوئی چیز ظاہر ہو جائے، اس کو دنیا داری کا سبب بنانا ولایت نہیں ہے، دنیا داری ہے۔ یہ تھا تصور۔ چلا گیا، کہتا میں آزمانے لگا کہ یہ پیر ہے بھی یا نہیں ہے، ہم یہی دیکھتے ہیں۔ کہنے لگا حضور آج کا کھانا میرے ساتھ کھائیں گے؟ فرمایا نہیں ہم تو جاتے نہیں ہیں۔ کہنے لگا جی پکا کے یہاں بھیج دوں گا، آپ میری طرف سے دعوت قبول کر لیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ بلی ذبح کر کے پلاؤ بنایا گیا، ذبح کر کے پلاؤ میں ڈالی۔ یہ پلاؤ بنائی اکبر نے تھا، پہلے پلاؤ ہوتا ہی نہیں تھا دنیا میں۔ یہ پلاؤ جو گوشت ڈال کے چاول کا پہلا تصور اکبر نے دنیا کو دیا تھا، یہ ہوتا ہے ہی ایجاد اس کی، بنایا اس نے اور بڑا سجا کے بھیج دیا۔ حضرت خواجہ بیٹھے، شیخ سلیم چشتی علیہ الرحمہ، بڑے ہی مستی والے بزرگ ہیں، بیٹھے، وہ لقمہ اٹھایا تو نیچے رکھ دیا۔ کہنے لگے اکبر کو بلا لو۔ وہ پیچھے انتظار میں بیٹھا تھا کہ کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے۔ دوڑا ہوا آیا کہ حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا اکبر کوئی بات عقل کی کرو، امتحان درویش بھی کنی، درویشوں کا امتحان لیتا ہے۔ ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ حلال کھاتے ہیں، ارے ہمارے حلق سے تو حرام اترتا ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ نے بنایا ہی نہیں اس لیے کہ حرام چاہے، ہم تو ایک ایک لقمہ دیکھ کے کھاتے ہیں، تم نے کیا کر دیا ہے؟ قدموں پہ گر پڑا کہ حضور امتحان ہی لینا تھا۔ یہی خیال تھا۔ میرے دوستو یہ لوگ ہیں، یہ ولی ہیں، قطار در قطار کھڑے ہیں، ان سے اسلام پھیلا ہے، یہ نورانیت کے پیکر ہیں، جہاں گئے ہیں دین پھیلتا چلا گیا۔ ایک ولی جاتا تھا، داتا گنج بخش اکیلے آئے تھے، 2 آدمی ساتھ تھے، مرید تھے دونوں، ایک تو ابو سعید حجویری تھے جنہوں نے کہا کہ حضور کچھ لکھ ہی دیجئے لوگوں کے کام آئے گا، تو یہ کشف المحجوب انہی کے کہنے پہ لکھی۔ خود لکھتے ہیں کہ ابو سعید نے مجھے کہا کہ کچھ سوال کیے، کچھ پوچھا تصوف کے بارے میں، تو میں نے اس کے جواب میں یہ کتاب لکھی۔ تو ایک تو وہ آئے ساتھ، وہ بھی کیا لینے آئے تھے، گھر چھوڑ کے آئے اور یہاں جا آ کے کتاب لکھوا گئے۔ صدیوں سے 900 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا ہے میرے دوستوں، رہنما ہے دنیا کی، عجیب و غریب رہنما ہے، اور اس میں کچھ حدیثیں ہیں، کچھ قرآن کی آیتیں ہیں۔ حدیثوں کے بارے میں اعتراض یہ آتا تھا یہ حدیث ملتی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے لے لی انہوں نے، دادا صاحب نے پتہ نہیں غلط بنا لی یا صحیح بنا لی، کسی حدیث کی کتاب میں ملتی نہیں ہے۔ یہ آج تک اعتراض آ رہا تھا، لوگ اعتراض کرنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ خوش قسمتی ہوئی، کوشش کی، ایک صاحب کو اس پر لگایا، کوشش کی، اور الحمدللہ اس عرص پہ وہ کتاب چھپ گئی جس میں تمام حدیثوں کے نیچے حوالے دیے گئے، حدیثوں کہاں سے لی گئی، اور ایک حدیث نہیں ملی جس کی سند نہیں ہے۔ معلوم ہوتا سب کتابوں سے، سب حدیث کی کتابوں سے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ پر اعتراض آیا کہ ان کی کیونکہ وہ حوالہ نہیں دیتے، حدیث رسول اللہ نے فرمایا لکھ دیتے،
اسی طرح یہ لکھ دیتے، نیچے لکھا کہ بخاری مسلم نہیں لکھتے، وہ بھی نہیں لکھتے تھے، اس پر ان پر بھی اعتراض آیا۔ علامہ مرتضیٰ زبیدی جو سب سے بڑا ڈکشنری عربی کی لکھنے والا آدمی ہے، پورے عرب و عجم میں اس سے بڑی ڈکشنری نہیں لکھی گئی آج تک، 22 جلدیں ہیں عربی لغت کی، تاج العروض کے نام سے۔ اور کہتے مجھے غصہ آیا کہ کیا کہتے ہیں، میں نے بیٹھ کے حدیثیں تلاش کرنی شروع کی، ساری حدیثوں کی تخریج کر دی۔ میرے دوستو یہ غلط نہیں کہتے تھے، حوالہ دیں نہ دیں یہ غلط نہیں کہتے تھے، کیوں کہ ان کی نظر تو چہرہ رسالت پہ ہوتی تھی، وہ ادھر سے حکم نہ ملے تو کچھ لکھتے ہی نہیں تھے، یہ قلم بھی ان کا پابند شریعت تھا، ایک ایک لفظ شریعت کے مطابق نکلتا تھا۔ تو یہی بات داتا صاحب، میں تو بلکہ لاہور سیمینار میں بھی یہ کہہ کے آیا کہ یاد رکھو داتا صاحب کی کتاب تصوف کی کتاب نہیں ہے، یہ شریعت کی کتاب ہے، پوری شریعت ہے، اس میں ایک شریعت سے انحراف نہیں ہے، ایک بات نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں تو یہ کہتے ہیں یہ ہم تو اتنے پہنچ گئے ہیں اب شریعت کی ضرورت ہی نہیں رہی، یہی کہتے ہیں نا، اب شریعت پیچھے رہ گئی ہے، ہم طریقت میں چلے گئے، ہم تو اس سے بھی آگے حقیقت میں پھلانگ ہو گئے، یہ کہہ کے شریعت کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ داتا گنج بخش علی جویری کے سامنے کسی نے یہی کہا، ناراض ہو گئے، کہنے لگے یہ دعوے داران تصوف باطل کہتے ہیں کہ ہم اس مقام پہ چلے گئے یہاں طاعت شعاری اور فرما برداری ضروری نہیں رہی، ہم تو ان قیدوں سے، نماز روزے کی قید سے نکل گئے۔ فرمایا اس سے بڑی بے دینی اور زندگی کوئی نہیں ہے، یہ جملہ علامہ حضرت داتا صاحب۔ فرمایا یاد رکھو کوئی عمل مقبول نہیں ہے جو رسول اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، عمل اللہ کو قبول ہی وہی ہے، اس لیے اللہ کہتا میری نماز بھی پڑھنی ہے تو پھر بھی میرا رسول دیکھو۔ رسولوں سے پوچھا تھا نا نماز کیسے پڑھے، میں صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھتے جاؤ اور نمازیں پڑھتے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ایک بات یاد آئی، صحابہ سے کہا تھا نا یہ کہ مجھے دیکھو نماز، وہ تو دیکھتے تھے، وہ تو نماز پڑھتے ادھر نظر رکھتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، وہی کرتے تھے، وہ تو دیکھتے تھے، ہم کیا کریں، ہمارے سامنے وہ نہیں ہے۔ لیکن شریعت کا آج بھی حکم یہی ہے کہ دیکھو ان کو اور نماز پڑھو، سبحان اللہ۔ آج بھی حکم یہی ہے، حدیث وہاں ختم نہیں ہو گئی، آج تک نافذ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھنے لگو ہاتھ اٹھاؤ تو سوچو میرے رسول نے کیسے اٹھائے تھے، باندھو تو سوچو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے باندھے تھے، رکوع کرو تو ان کا رکوع یاد کرو، سجدہ کرو تو ان کا سجدہ یاد کرو، ہر لمحہ ان کا تصور سامنے رہے تو پھر نماز ہوتی ہے، غفلت کی تو نماز ہی نہیں ہوتی، یہی نماز غفلت کی تو ہو ہی نہیں سکتی، وہ ہوتی ہے ما لم یصلی لا یقبل اللہ الصلاۃ من امرین ما لم یصلی علی النبی محمدی۔ میرے دوستو خواجہ غلام محی الدین قصوری علیہ الرحمہ بہت بڑے بزرگ، بہت بڑی شان، ان کا شعر ہے کہ یاد رکھو لم یخلق الرحمن آدم والذی، آدم علیہ السلام کو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انسان کو پیدا نہیں کیا، لم یخلق الرحمن آدم والذی من نسلہ الا لحب محمد، رسول اللہ کا پیار تھا جو آدم اور آدم کی نسل کو پیدا کر گیا۔ اور کہتے ہیں لا یقبل اللہ الصلاۃ من ابراہیم، اللہ کسی آدمی کی نماز قبول ہی نہیں کرتا ما لم یصلی علی النبی محمد، جو رسول اللہ پہ درود نہیں پڑھتا۔ سبحان اللہ۔ نماز درود کے ساتھ چلتی ہے، یہی زندگی کا عمل ہے۔ تمہاری نماز قبولیت کی منزل پاتی وہی ہے جب رسول اللہ کی ادائیں آ جاتی ہیں،
میں نے آپ سے کئی دفعہ کہا کہ میرا تو یقین ہے، ایمان ہے کہ رب اسی سے پیار کرتا ہے جس میں اپنے رسول کی ادا دیکھ لیتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے دنیا کو، سب کو، اور اسی پر اس کی نظر ٹھہر جاتی ہے جس پر رسول اللہ کی ادا نظر آ جاتی ہے، اور وہی ولی بنتا ہے، وہی صوفی ہوتا ہے جس پر پروردگار کی نظر آتی ہے کہ اس میں میرے رسول کی کوئی جھلک آ رہی ہے، ادائے رسول کی ہیں۔ میرے دوست صحابہ کیا تھے؟ یہ میرے رسول کے معجزے تھے سارے کے سارے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا موزہ چاند توڑنا موزہ ہے، پتھر کو کنکریوں سے کلمہ پڑھانا یہ بھی موزہ ہے، لیکن سب سے بڑے موزہ تو صحابہ کرام تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے تیار ہوئے تھے۔ اور ایک ایک فرد دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیے، کسی مذہب میں چل جائیے، ایسے صحابہ کہاں آئیں گے؟ یہ بے مثال تھا۔ 1,24,000 نظریں رسول اللہ پہ لگی ہوئی تھی، ایک لمحہ دیکھتے تھے کہ میرا رسول کیا کر رہا ہے، اور اسی پر عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں بھی انہیں دی ہیں، وہ رسول اللہ کے معجزے ہیں۔ اس لیے فرمایا یاد رکھو اللہ اللہ فی صحابی، خبردار اللہ سے ڈرتے رہنا میرے صحابی کے بارے میں۔ من احبہ محبنی، جس نے میرے صحابہ سے پیار کیا ہے اسی نے مجھ سے پیار کیا ہے۔ ومن ابغضہ ابغضنی، اور جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ کھل کے کہہ دیا کہ میرے صحابہ ہیں۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے اور اس کے بعد وہ زمانہ ہے جو مجھ سے ملتا ہے، مجھ سے جڑا ہوا زمانہ ہے۔ صحابہ اکرام کا دور ہے، صحابہ سب سے بڑے ولی تھے۔ دیکھیے اگر کرامت وجہ ولایت ہوتی تو صحابی کوئی بھی ولی نہ ہوتا۔ کتنی حضرت عثمان کی کتنی کرامات دیکھی آپ نے، حضرت عمر فاروق میں کتنی کرامات نظر آئیں، ایک یا دو نظر آ جائیں گے۔ یعنی کرامات ایک صوفی 10 روز دکھا رہا ہے، اور صحابی پوری زندگی میں ایک یا دو کرامتیں نظر آ رہی ہیں۔ اگر کرامت وجہ شرافت ہوتی تو صحابی اوپر نہ جاتا۔ وہ اونچے اس لیے ہے کہ وہ رسول اللہ کے تابع دار ہے۔ یہ ہے معیار، اس معیار کو نہ بھولیے گا۔ یہی داتا صاحب کا قول ہے، فرمایا میرا زمانہ بڑا برا آ گیا ہے۔ داتا صاحب کو اپنے زمانے سے گلا تھا، کہتے بہت برا آ گیا ہے، تکبر کا نام انا رکھ دیتے ہیں، تکبر کا نام انا رکھ دیتے ہیں، اور زندگی کے جتنے عمل کرتے ہیں فضول عمل کرتے ہیں اور اس کے اچھے نام رکھتے ہیں، گنتے چلے گئے کہ یہ کا نام یہ رکھ دیا یہ رکھ دیا، اور آخر پہ کہا کہ انہوں نے ترک شریعت کا نام طریقت رکھ دیا۔ ترک شریعت ترک کرتے ہیں، کہتے طریقت آ گئی ہے۔ فرمایا نہیں سمجھتے کہ شریعت ہی سب کچھ ہے۔ قیامت میں حساب کتاب ہوگا نا، میزان پہ عمل تلیں گے، وہ کون سے عمل تلیں گے؟ نماز تلے گی نا، روزہ تلے گا نا، تو شریعت ہی تلے گی وہاں تو شریعت ہی تولی جائے گی، اور جو اس میں ناکام ہو گیا وہ تو دوزخ میں جائے گا۔ نسبتیں کتنی رکھتے رہو، کتنے تعلق جوڑتے رہو، وہاں کامیابی شریعت کے میدان میں۔ حضرت مجدد الثانی کہتے ہیں یاد رکھو، مریدوں کو نصیحت کر رہے ہیں مکتوبات میں، یاد رکھو کل قیامت کے روز تمہارے مجاہدے ریاستوں کے بارے میں رب کچھ نہیں پوچھے گا تو کہے گا کہ میری شریعت پہ عمل کیا یا نہیں کیا۔ فرمایا یاد رکھ لو انہی پر عمل کرنا ہے جو صحابہ اکرام کا عمل ہمارے سامنے آیا ہے۔ تو میرے دوستو یہ بزرگ تھے جو عمل پہ زندگی گزارتے رہے۔ یہ بات تو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بیان کی کہ ایک نے کہا کہ حضور داتا گنج بخش علی جوہری سے کسی نے کہا جی آپ کی کرامت نظر نہیں آتی، کرامتیں نہیں دکھاتے آپ۔ فرمایا بیٹا کون سی کرامت دیکھنا چاہتے؟ یہ کہ یہ
دودھ لہو ہو جائے، یہ کہ اڑتا پرندہ گر پڑے، یہ کرامتیں ڈھونڈتے، یہ تو دنیا دار بھی کر لیتا۔ کہا جی پھر کیا کرامت ہے؟ فرمایا کتنے دن ہو گئے یہاں مجھے دیکھتے ہوئے؟ اس نے کہا جی کئی مہینے ہو گئے یہاں بیٹھا ہوں دیکھ رہا ہوں آپ کو۔ فرمایا کبھی ایک دن بھی نماز شروع ہوئی ہو تو میں پہلی صف میں کھڑا تھا یا نہیں تھا؟ فرمایا کبھی تکبیر اولیٰ قضا ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا اس سے بڑی کرامت میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے کرامت کہ سجدے میں سر جھکا رہے۔ یہ سجدے میں سر جھکنا سب سے بڑی کرامت ہے۔ اللہ کا حکم آ جائے، خواہشیں بیدار ہو جائیں، ایسی چاہت آ جائے، لیکن حکم سامنے آ جائے کہ یہ نہیں لینا ہے تو چھوڑ دو۔ یہ معیار ہے۔ تجارت کر رہے ہو، نفع آ رہا ہے، برائی سے آ رہا ہے، ناجائز ذریعے سے آ رہا ہے، تمہارا ہاتھ رک جائے تو یہ کرامت ہے، یہی ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بتایا تھا پچھلے جمعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہ کا ارادہ جو آدمی کر لے اور گناہ نہ کرے، اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا بلکہ اس کی نیکی لکھی جاتی ہے۔ کہ گناہ کی جگہ اس نے گناہ چھوڑنا بھی ایک نیکی ہے۔ کہا ارادے توڑو گناہوں کے، یہی ہے۔ اور یہ وہ بزرگ تھے جن کے ارادے مٹ گئے تھے، شریعت کے اتنے تابع ہو گئے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتنے تابع ہو گئے تھے کہ دیکھتے ہی ادھر رہتے تھے۔ میرا تو یقین ہے کہ جتنا ان کو دیکھنے کی عادت بن جائے اتنا ہی آدمی ولی ہونا شروع ہو جاتا۔ اور ولیوں کے امام وہ بنتے ہیں جو 24 گھنٹے ادھر ہی دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے ہی نہ دیکھتے۔ کئی واقعات ہیں۔ حضرت علامہ بصیری کہتے ہیں کہ میں جب فالج کا بیمار ہوا نا تو میری صحت نہیں ہوتی تھی، میں نے نعت لکھی۔ یہ قصیدہ بردہ جو ہے آج دنیا کا سب سے بڑا قصیدہ ہے، آج عرب و عجم میں اس کے ورد ہوتے ہیں، ایک ایک شعر کا وظیفہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے لکھا، مکمل کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، خواب میں آ گئے، کہا بصیری سناؤ کیا لکھا ہے؟ کہتے خواب میں سنا پورا 161 شعر ہیں، سارے سنے۔ میرا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ پہلے کیوں نہیں آ گئے؟ 10 شعر لکھنے پر کیوں نہیں آ گئے؟ معلوم ہوتا ہے وہ سارے دیکھ رہے تھے کہ مکمل کرے تو جاؤں۔ تو جب مکمل تکمیل کی پر نظر ہے رسول اللہ کی تو اچھا کیوں نہیں ہوگا؟ پھر اچھا قصیدہ کیوں نہیں لکھا جائے گا جب ایک ایک شعر ان کی نظر سے گزر رہا ہے؟ مکمل کر لیا، کہا اٹھو سناؤ۔ میں نے کہا حضور فالج ہے، اٹھا نہیں جاتا۔ فرمایا یہ تو پہلے کی بات ہے، اب تو ہم آ گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کھڑے ہو کے سنایا، سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ کہتے دن چڑھا تو میں ٹھیک تھا، تو ڈرتا تھا باہر نکلے گا ہمسائے پوچھیں گے کہ راتوں رات کیا ہو گیا، کل تو فالج تھا آج کیا ہو گیا۔ کہتے میں ڈرتا ڈرتا قدم جھجکتا جھجکتا باہر نکلا، ابھی پہلا موڑ ہی مڑا تھا تو ایک درویش مل گیا، ایک بدڑی پوش درویش مل گیا۔ مجھے آواز دی کہ بصیری ٹھہرو۔ کہتے میں ٹھہر گیا، بزرگ تھا بڑی، کہنے لگا نعت سناؤ۔ کہتے میں نے ایک نعتیں بہت لکھی تھی پہلے بھی، میں نے ایک نعت شروع کر دی، سنا لگا، کہنے لگا یہ نہیں سننی، وہ سننی ہے جو رات میرے رسول نے سنی تھی، وہ سننی ہے، دوسری نہیں سننی۔ کہتے میں حیران ہو گیا، میں نے کہتے اگر وہ درویش نہ ملتا تو میں شاید کسی کو سناتا ہی نہ، کیوں خواب کی بات تھی، اس درویش نے سارا راز ہی کھول دیا۔ لیکن میرے دوستوں کبھی سوچا ہے کہ ایک نعت تو یہ پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، وہ درویش کو کیسے پتا؟ بتا دیا درویش نے کہ جہاں میرا رسول جاتا ہے میری نظر وہیں ہوتی ہے۔ کئی واقعات ہیں۔
حضرت علامہ بوسیری کہتے ہیں کہ میں جب فالج کا بیمار ہوا نا تو میری صحت نہیں ہوتی تھی، میں نے نعت لکھی۔ یہ قصیدہ بردہ جو ہے آج دنیا کا سب سے بڑا قصیدہ ہے، آج عرب و عجم میں اس کے ورد ہوتے ہیں، ایک ایک شعر کا وظیفہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے لکھا، مکمل کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، خواب میں آ گئے، کہا بوسیری سناؤ کیا لکھا ہے؟ کہتے خواب میں سنا پورا 161 شعر ہیں، سبحان اللہ، سارے سنے۔ میرا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ پہلے کیوں نہیں آ گئے؟ 10 شعر لکھنے پر کیوں نہیں آ گئے؟ معلوم ہوتا ہے وہ سارے دیکھ رہے تھے کہ مکمل کرے تو جاؤں۔ تو جب مکمل تکمیل کی پر نظر ہے رسول اللہ کی تو اچھا کیوں نہیں ہوگا؟ پھر اچھا قصیدہ کیوں نہیں لکھا جائے گا جب ایک ایک شعر ان کی نظر سے گزر رہا ہے؟ مکمل کر لیا، کہا اٹھو سناؤ۔ میں نے کہا حضور فالج ہے، اٹھا نہیں جاتا۔ فرمایا یہ تو پہلے کی بات ہے، اب تو ہم آ گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کھڑے ہو کے سنایا، سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ کہتے دن چڑھا تو میں ٹھیک تھا، تو ڈرتا تھا باہر نکلنے کے، ہمسائے پوچھیں گے کہ راتوں رات کیا ہو گیا، کل تو فالج تھا آج کیا ہو گیا؟ کہتے میں ڈرتا قدم جھجکتا باہر نکلا، ابھی پہلا موڑ ہی مڑا تھا تو ایک درویش مل گیا، ایک بدڑی پوش درویش مل گیا۔ مجھے آواز دی کہ بصیری ٹھہرو۔ کہتے میں ٹھہر گیا، بزرگ تھا بڑی، کہنے لگا نعت سناؤ۔ کہتے میں نے ایک نعتیں بہت لکھی تھی پہلے بھی، میں نے ایک نعت شروع کر دی، سنا لگا، کہنے لگا یہ نہیں سننی، وہ سننی ہے جو رات میرے رسول نے سنی تھی، وہ سننی ہے، دوسری نہیں سننی۔ کہتے میں حیران ہو گیا، میں نے کہتے اگر وہ درویش نہ ملتا تو میں شاید کسی کو سناتا ہی نہ، کیوں خواب کی بات تھی، اس درویش نے سارا راز ہی کھول دیا۔ لیکن میرے دوستوں کبھی سوچا ہے کہ ایک نعت تو یہ پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، وہ درویش کو کیسے پتا؟ بتا دیا درویش نے کہ جہاں میرا رسول جاتا ہے میری نظر وہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے درویش کہ رسول اللہ کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، ایک نہیں سینکڑوں واقعات اس طرح کے ہیں۔ میرے دوستو یہی ہے، کوشش کرو ان کو تصور میں رکھنے کی، اللہ کرے گا قسمت جاگ پڑے گی تو کبھی وہ آ بھی جائیں گے، وہ محروم نہیں کرتے اپنے ماننے والوں۔ یقین ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھو کہ وہ آئیں گے، اور زندگی میں وہ حسین لمحہ بھی آئے گا جب وہ آئیں گے اور اپنے امتی کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے۔ آج یہی ضرورت ہے، ان کو پکار۔ تصوف نام یہ ہے کہ جن کا نام سنا ہے انہیں دکھا دیا جائے، یہی تصوف ہے۔ تصوف نام نہیں ہے کہ اپنی مزار بنا کے لوگوں کو لاہور اکٹھا کر لیا جائے، اجمیر اکٹھا کر لیا جائے، کلیر اکٹھا کر لیا جائے۔ یہ صاحب قبر یہاں اکٹھے کرنے نہیں آئے تھے، یہ تو آئے تھے کہ یہ اڈا ہے، یہ مقام ہے، آؤ اس پر تمہیں تربیت دیں اور تمہیں ساتھ انگلی پکڑ کے مدینہ لے جائیں۔ یہ نشان منزل ہیں جو مدینہ کے نشان ہیں، یہ کوئی مرکز نہیں ہے، یہ مرکز سب خیر کے مرکز ہیں، مدینہ سے جڑے ہوئے ہیں، اور جو وہاں جڑا ہوا نہیں ہے وہ مرکز ہی نہیں ہے، وہ مرکز ہی نہیں ہے جو ان سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ عمل قبول نہیں ہوتا، منزلت قبول کیسے ہو جائے گی؟ دعا کیجئے کہ ہمیں صوفیاء کی صحیح عقیدت کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق ملے۔ یہ صوفیاء کے دن ہیں، وہ روز کوئی نہ کوئی عرس ہو رہا ہے، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ یہ یادگار ہے کہ دیکھ لو قبر کے نیچے چلے گئے، مٹی کے نیچے چلے گئے، لیکن ان کی قبریں بھی جاگتی ہیں، آج بھی جاگ رہی ہیں۔
ارے لوگ مر کے ملتے ہڈیاں نہیں ملتی، ان کا ایک ایک قدم مل رہا ہے، یہی تصوف ہے۔ زندہ سبتست ہرگز نہ میرداں کے دلت زندہ شد بعشق۔ مولانا جامی نے کہا وہ آدمی مرتا ہی نہیں ہے جو زندہ عشق کے ساتھ رہا ہو۔ ہرگز نہ میرداں کے دلت زندہ شد بعشق، سبتست بر جریدہ عالم دوام ما۔ دنیا کے نقشے پر ہماری ہمیشہ رہنے کی مہر لگی ہوئی ہے، ہمیشہ رہنا ہے ہم نے، دنیا چلی بھی جائے ہمیں رہنا ہے۔ اگر رہنا ہے تو میرے دوست ان کا بن کے رہنا ہے جن پر بقا قربان ہوتی ہے، جو باقی جو ازل کے بھی نبی تھے، ابد کے بھی نبی تھے، انسان آیا بھی نہیں تھا تو وہ نبی تھے، انسان نہ بھی رہیں گے تو وہ نبی ہوں گے، انہی کا رہنا ہے۔ جو دامن پکڑ لوگے تو کامیاب ہے، ایک ہی کامیابی کا ذریعہ ہے اور بڑا آسان بھی ہے، مشکل بھی نہیں ہے۔ وہ تو رحیم و کریم رسول ہے، تھوڑا ہی کوئی آگے بڑھے تو وہ دامن تھام لیتے ہیں۔ کچھ ہی آئے تھے نا، آ کر اتنا ہی کہا کہ میں جو آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، تو فرمایا قبول ہے۔ صحابہ حیران تھے، یہ قبول کیسے کر رہے ہیں، یہ تو گالیاں دیتا رہا ہے، یہ تو مخالف لکھتا رہا ہے۔ فرمایا نہیں، در رحمت پہ آ کے کوئی مایوس نہیں جاتا، یہ رحمت کا دروازہ ہے، کھلا ہے۔ آخری شعر علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ محدث اعظم ہیں، امام بخاری کے شارح ہیں، 22 جلدوں میں حدیث کی تفسیر لکھی۔ فتح الباری آج بھی سند ہے، کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ پوری پڑھی ہے، اتنی بڑی تفسیری کتاب۔ کہہ گئے فَإِن كَنَتَتْ مِنَ الْإِسْيَانِ نَفْسٌ، لوگوں اگر اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ مایوس ہو گئے ہو کہ بخشش نہیں ہوگی، اتنے گناہ ہو گئے ہیں کہ اب مایوسی آ گئی ہے، تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں مایوس نہ ہو، نصیحت کرتا ہوں۔ فَإِن كَنَتَتْ مِنَ الْإِسْيَانِ نَفْسٌ فَبَابُ مُحَمَّدٍ بَابُ الرَّجَاءِ، میرے رسول کا دروازہ، امیدوں کا دروازہ اب بھی کھلا ہے، آؤ اس دروازے پہ۔ وہ دروازہ ہمیشہ ہر لمحہ کھلا ہے، اس دروازے پہ دستک دو، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دستک دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا